اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ تیسرے دن حضرت آمنہ اپنے والد حضرت وہب بن عبد المناف کے گھر پر پہنچی تو رونے لگی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ باپ نے جب بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولے میری بیٹی، میری لال، کیا بات ہے؟ کیا عبد المطلب کے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ کیا عبد المطلب کے گھر میں کھانے کی پریشانی ہے؟ کیا تیرا شوہر عبداللہ تجھے نہیں سمجھتا؟ تب حضرت آمنہ نے کہا، اے میرے ابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے حضرت عبد المطلب کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا پھر بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ کہا ابا، اگر پورے مکے میں سب سے زیادہ سخی کوئی گھرانہ ہے تو وہ عبد المطلب کا گھرانہ ہے۔ پورے مکے میں اگر سب سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی گھرانہ ہے تو وہ عبد المطلب کا گھرانہ ہے۔ کہا بیٹی پھر رو کیوں رہی ہو؟ کہا ابا، اس سے پہلے جب میں آپ کے گھر پر تھی تب میں باہر نکلا کرتی تھی تو الگ بات ہوتی تھی، لیکن آج جب میں عبد المطلب کے گھر سے آئی ہوں اور آپ کے گھر تک جتنے راستے میں چیزیں پڑی ہیں، اگر درخت پڑے تو ان سے مجھے سلام کی آواز آئی، پتھر ملے تو پتھر سلام کر رہے تھے۔ اے ابا، میں پہاڑیوں سے گزری تو پہاڑیوں سے سلام کی آواز آ رہی تھی۔ اے میرے ابا، یہ بات میں سمجھ نہیں پائی۔ تب حضرت وہب نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم کے کہا، میری بیٹی، آج میری تمنا پوری ہو گئی، آج میری آرزو پوری ہو گئی، آج میری خواہش پوری ہو گئی۔ کہا ابا کون سی؟ کہا بیٹی، میں جانتا ہوں کہ آخری پیغمبر کا نور عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ جب وہ آخری پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے تو بیٹی وہ تیرے شکم مبارک سے تشریف لائے، اس لیے میں نے تیرا نکاح عبداللہ کے ساتھ کرایا تھا۔ آج وہ میری تمنا پوری ہو گئی، آج وہ میری خواہش پوری ہو گئی۔ آخری پیغمبر کا نور اب تیرے رحم مبارک میں ہے، اب وہ تیرے شکم مبارک میں ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا کہا، یہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے صلب سے ہوتا ہوا حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھی، جب نور مصطفیٰ کئی مہینے ہو گئے تب حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، اے میرے بیٹے عبداللہ، اب ہمارا لاڈلہ اس دنیا میں آنے والا ہے، بیٹا تم ملک شام چلے جاؤ اور تھوڑا سامان خرید لاؤ، اور بیٹا کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آنا، جب ہمارا لاڈلہ آئے گا تو ہم بہترین انتظام کریں گے مکے میں دعوت کا، سب کو کھانا کھلائیں گے۔ حضرت عبداللہ چلے ہیں قافلے کے ساتھ میں، جب واپس آ رہے تھے تو مقام یثرب جس کو مدینہ شریف کہتے ہیں، وہاں حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی، قافلے والے چلے آئے، حضرت عبداللہ مدینہ شریف میں رہ جاتے ہیں، حضرت عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ کا مدینے میں وصال ہو جاتا ہے۔ اب اپنے ذہن کو قریب کرو پٹی کے زندہ دل مسلمانوں، ادھر حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں میرے آقا کا نور پروان چل رہا ہے، ادھر حضرت عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت آمنہ نے ایک دن میرے شوہر ابھی تک نہیں آئے، قافلے والے آ گئے، حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا، کہا بیٹا جاؤ ذرا پتہ تو لگاؤ کہ عبداللہ ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ جب حارث پہنچے مدینے میں تو انہیں خبر ملی، انہیں پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس عورت سے پوچھو جس کے شکم مبارک میں جس کے شکم مبارک میں مدینے والے مصطفیٰ کا نور پروان چل رہا ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ اور حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، کیسی بیتتی ہوگی حضرت آمنہ کے دل پر۔ حارث آئے مدینے سے مکہ، پوچھا عبد المطلب نے بیٹا کیا بات عبداللہ کو لے کر نہیں آئے؟ کہا ابا اب عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب عبد المطلب نے اتنا سنا تو اپنا سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے کس منہ سے اپنی بہو سے کہوں گا کہ اب اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، اب کیسے اپنی بہو آمنہ کو بتاؤں گا اور وہ اس حال میں ہے۔ حضرت عبداللہ کے وصال کی خبر ابھی حضرت آمنہ کو نہیں دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ کو جب کئی دن ہو گئے، حضرت آمنہ نے پھر پوچھا ابا عبداللہ کی کوئی خبر نہیں آئی۔ جب دیکھا کہ اب بتانا ہی پڑے گا تب عبد المطلب نے کہا بیٹی اب عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہے، اب حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ جب اتنا سنا حضرت آمنہ بیٹھ جاتی ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے مولا، میرے شوہر کی امانت میرے شکم میں پروان چل رہی ہے،
اور تو نے میرا سہارا پہلے ہی اٹھا لیا۔ غیب سے آواز آتی ہے آمنہ پریشان مت ہو، ہم نے اس کے والد کا سایہ حکمت سے اٹھایا ہے۔ اے آمنہ اس کے والد کا سایہ ہماری حکمت سے اٹھا ہے۔ اے آمنہ جو تیرے شکم میں پروان چڑھ رہا ہے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خدا اس کا سہارا ہے اور وہ ساری خدائی کا سہارا ہے۔ بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا رات و دن حضرت عبداللہ کو یاد کر کے روتی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ قسمت والی ہے وہ عورتیں جن کے شوہر حیات ہیں، جن کے شوہر زندہ ہیں۔ نہ جس عورت کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے اس کی نہ میکے میں کوئی عزت ہوتی ہے نہ سسرال میں کوئی عزت ہوتی ہے، کوئی اس سے پیار محبت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں گزارش کروں گا میری ماں بہنیں بھی اس پروگرام میں آئی ہیں، اپنے شوہروں کی عزت کرو، اپنے شوہروں کی توقیر کرو، اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ شوہر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے اس عورت کو بھی دیکھا ہے جو کرسی پہ بیٹھ کر کے سونے کے کنگن پہن کر کے پورے گھر پہ حکم جماتی ہے، کیوں؟ کیونکہ شوہر کا سایہ سر پہ ہوتا ہے، اور جس دن شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے بوڑھی ایک کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، سوچتی ہے وہ بہو جو اس سے پوچھتی تھی شوہر کے ہونے پر، کہتی تھی امی آج شام کو کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ بیٹا بھی پوچھتا تھا امی آج شام کو میں تمہارے لیے کیا بنوا دوں؟ آج وہی بوڑھی شوہر کا سایہ سر پہ نہیں ہے تو کوئی اس سے ایک بات پوچھنے کے لیے نہیں آتا کہ آج کیا کھاؤ گی۔ سوچتی رہتی ہے کاش میرا بیٹا مجھ سے بات کر لیتا، کاش میری بہو مجھ سے بات کر لیتی۔ شوہر والیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، تمہارے شوہر ہیں تو ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ حضرت آمنہ کہتی ہے مولا میرے شکم میں عبداللہ کی امانت پروان چڑھ رہی ہے اور تو نے میرا سہارا پہلے ہی اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن عبد المطلب جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے بولے عبد المطلب ایک بات کہیں اگر جان کی امان ہو۔ کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ تمہاری بہو آمنہ تمہارے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ تمہاری بہو آمنہ عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی؟ کہا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ہمارے گھر کی عورتوں نے یہ بات کہی ہے، آپ ذرا پوچھو آمنہ سے کہ آمنہ کیوں عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ حضرات عبد المطلب آئے، آ کر کے اپنی بی بی فاطمہ سے کہتے ہیں، عبد المطلب کی بی بی کا نام فاطمہ تھا، کہا فاطمہ ایک بات بتاؤ، آج تک مکے میں کسی کی ہمت نہیں جو عبد المطلب سے ایک بات کر لی، آج آمنہ کی وجہ سے مجھے سننا پڑ گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آمنہ سے پوچھو کیا وہ عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ کہا فاطمہ نے میں نہیں پوچھ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی 2-3 دن پہلے میں نے یہی پوچھنا چاہا تھا، آمنہ کی پیشانی سے ایک نور نکلا، میری پیشانی پہ لگا، میں زمین پہ گر گئی، میں بے ہوش ہو گئی، نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ۔ بولی میرے اندر ہمت نہیں۔ آئے عبد المطلب، کہا آمنہ ایک بات کہو، ایک بات کہوں بتاؤ گی؟ کہا ہاں ابا کہو کیا بات ہے؟ کہا ایک بات بتاؤ آمنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات دیکھیے ہمارے خصوصی خطیب خطیب اہل سنت حضرت مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے، بس کچھ دیر کی گفتگو اور آپ سماعت کر لیں، میں نور مصطفیٰ کی برکت آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ خصوصی خطاب آپ کو حضرت کا سماعت کرنا ہے، ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کی ذرا تاریخ سن لو، اپنے نبی کی ہسٹری
हिस्ट्री सुन लो। आगे के वाकयात तो आप बहुत सुनते रहते होंगे, लेकिन नबी की तशरीफ लाने से पहले के जरा वाकयात सुन लो। मैं आज आपको बड़ा तारीख की रोशनी में बयान कर रहा हूँ। दुआ है परवरदिगार मेरे बयान करने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, ताकि कयामत के दिन ये मेरे लिए निजात का और बख्शिश का जरिया बन जाए। हजरत आमिना से जब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ बेटी क्या तुम अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, क्या तुम अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती? तब हजरत आमिना ने आंखों में आंसू भर के कहा, अब्बा कैसी बात करते हो, जब से अब्दुल्ला का विसाल हुआ है ना तो दिन को चैन है ना रात को आराम है, हमेशा अब्दुल्ला की याद आती रहती है। कहा बेटी तो ये तुम्हारे जिस्म से खुशबू क्यों आती है? कहा अब्बा आप सिर्फ खुशबू की बात करते हैं। कहा अब्बा सुनो, पहले मैं जब कुएं पे पानी लेने जाती थी तो मुझे डोल डाल करके रस्सी से खींच के पानी निकालना पड़ता था। आज जब मैं कुएं पे जाती हूँ तो पानी ऊपर आ जाता है और मैं पानी को भर लेती हूँ। कहा अब्बा यही कमाल की बात नहीं, बल्कि मक्के की सारी औरतें कहती हैं ए आमना अभी घर मत जाना। कहा क्यों? कहा जब तुम घर चली जाती हो तो कुएं का पानी नीचे चला जाता है, हमें डोल डाल करके भरना पड़ता है। आमिना जब तक तुम खड़ी रहती हो पानी ऊपर रहता है। और यही कमाल की बात नहीं, अब्बा जब मैं पहाड़ों से गुजरती हूँ तो पहाड़ों से सलाम की आवाज आती है, जो दरख्तों से गुजरती हूँ दरख्त ऊपर होते हैं नीचे आ जाते हैं और कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैके उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल की माँ तेरे ऊपर सलाम हो। कहा यही कमाल नहीं? कहा अब्बा यही कमाल नहीं। अब्बा जब मैं गलियों से गुजरती हूँ सारी गलियां खुशबू से महकने लगती हैं। बरेली का इमाम पुकार के कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा फूलों में बसाए हैं तुम्हारे क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। हजरत आमिना कहती है अब्बा यही कमाल की बात नहीं, बल्कि मैं जिस गली से गुजरती हूँ गली खुशबू से महक जाती है, पहाड़ों से सलाम की आवाज आती है, दरख्तों से सलाम की आवाज आती है। मेरा इमाम पुकार के कहता है अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तरजुबान दरख्तो हजर की है। नबी की वालिदा जिस गली से गुजरे गली खुशबू से महक जाए, जिस तरफ से गुजरे जानवर दरख्त जंगल के निकल करके हजरत आमिना का दीदार किया करते थे। आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है, सारी दुनिया जानती थी कि वो आएंगे, सारी कायनात जानती थी वो आएंगे। जिनके सदके में जमीन बनी वो पैगंबर आएगा, जिसके सदके में आसमान बना वो रसूल आएगा, जिसके सदके में चांद बना वो रसूल आएगा, जिसके सदके में सूरज बना वो रसूल आएगा। अरे चांद ने जब सूरज से पूछा ए सूरज ये तो बता जिसके सदके में हम पैदा किए गए हैं वो पैगंबर कब आएगा, वो रसूल कब आएगा? तो सूरज ने कहा अरे चांद तू कब से इंतजार कर रहा है? मैं तो समझ रहा था उस पैगंबर का इंतजार सिर्फ मैं कर रहा हूँ, अरे तू कब से कर रहा है? तो चांद ने कहा अरे मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कब वो पैगंबर मक्के में तशरीफ लाए और मक्के वालों के कहने पर कब वो मुझे उंगली का इशारा करे और मैं दो हिस्सों में बट जाऊं, दो हिस्सों में तकसीम हो जाऊं और कयामत में रब की बारगाह में कह दूं मौला मेरे कटे हुए वजूद को देख, मेरे वजूद को मोहम्मद रसूलुल्लाह की उंगलियों ने देखा है, नबी की अंगुष्ठ मुबारक ने देखा है। तब चांद ने कहा ऐ सूरज तू उनका इंतजार कब से कर रहा है? तो सूरज ने कहा अरे जब से मैं तो उस पैगंबर का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए कि मकाम सहबा में अली शेरे खुदा की जब असर की नमाज कज़ा हो जाए तो वो पैगंबर उंगली का इशारा कर दे तो मैं डूब चुका हूँ तो वापस निकल करके आ जाऊं, ताकि कयामत में कह दूं कि मौला मेरे वजूद को देख, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की अंगुष्ठ मुबारक ने देखा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सारी
कायनात इंतजार कर रही है। ये आसमान उसी महबूब की आमद के लिए सजाया गया, ये जमीन का फर्श उसी महबूब की आमद के लिए सजाया गया, ये सूरज की लाइट उसी महबूब की आमद के लिए लगाई गई, ये चांद को पैदा किया गया तो उसी महबूब के इस्तिकबाल के लिए सारी कायनात इंतजार कर रही है। वो कब आएंगे? सारी दुनिया कह रही है वो कब आएंगे, वो कब आएंगे? सब मुंतजिर है उस महबूब की आमद के। सूरज मुंतजिर है, चांद मुंतजिर है, सितारे मुंतजिर हैं, आबशार मुंतजिर है, जमीन मुंतजिर है, चांद मुंतजिर है। सारी दुनिया उस महबूब की आमद का इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर। जरा देखो तो सही, उस महबूब की आमद का वक्त होने वाला है। वो महबूब अब इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह अकबर। हजरत गिरहनी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक में वो महबूब पर, उस महबूब का नूर परवान चल रहा है। वक्त करीब आता जा रहा है, घड़ी करीब आती जा रही है, लम्हे करीब आते जा रहे हैं। हजरत आमिना कहती हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में कोई नहीं था। मैंने क्या देखा कि बुलंद कामत औरतें अब्दे मुनाफ की बेटियों की तरह मेरे घर में आई और आकर के कहा आमिना परेशान मत हो। कहा मुझे एक प्याला दिया गया, उसमें शरबत था दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। कहा आमिना इसे पी लो। हजरत आमिना कहती हैं मैंने जब उसे पिया तो पीने के बाद मेरी सारी घबराहट दूर हो गई। हजरत गिरामी हजरत आमिना कहती हैं, हजरत आमिना का बयान है कि मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आंगन में गिर जाएंगे। हजरत आमिना कहती हैं एक पर्दा आया गैब से, कहा आमिना इस पर्दे को मजबूती से पकड़ लो। हजरत आमिना ने जब उस पर्दे को पकड़ा, कहती हैं कि उसकी रोशनी में एक ऐसा नूर निकला कि मैंने उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं फरमाते हैं कि ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह क्या वाह चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। हजरत महबूब की आमद होने वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजरा, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। आप जरा सोचो तो सही, अगर एक महीना इमाम अपनी कौम को मसले ना बताए, एक महीना इमाम अगर अपनी कौम के सामने शरीयत की बातें ना बताए तो कौम कहां से कहां पहुंच जाती है। जरा सोचो तो सही, लोग अपनी तरफ से मसले गढ़ करके लोग आपस में ही बातें कर लेते हैं, इस मसले का जवाब ये है, ये मसला ये है, करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जरा सोचो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का, कौन सी हालत पे पहुंच गए थे मक्के वाले। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो उसको जिंदा दफन कर दिया करता था, अगर किसी का और शौहर मर जाता तो उस बूढ़ी औरत को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता, 40 दिन तक उसे कमरे में बंद रखा जाता, पेशाब पाखाने तक के लिए बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसी के अंदर बूढ़ी रहती। 40 दिन के बाद अगर वो जिंदा निकल आती, सर के बाल मूंड करके, चेहरे पे कालक लगा करके, गधे की नंगी पीठ पे बिठा के पूरे कस्बे शहर में घुमाया जाता था। ये वो मनहूस औरत है, मनहूसा औरत है जिसकी वजह से उसका शौहर मर गया। अब बेटों की विरासत में माँ आ जाती थी, बेटे चाहते तो उसे अपने पास में रख लेते या चाहते तो बाजार में जाकर के बेच आते थे, और औरतों को, बीवियों को तो पैर की जूती समझा जा रहा था। बहनों का हाल ऐसा बन चुका था कि भाई खुद अपने हाथ से अपनी बहन का मर्डर कर दिया करता था, कत्ल कर दिया करता था, ताकि मैं किसी का बहनोई, मैं किसी का साला ना कहलाऊं और कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। इस हाल में मक्के वाले पहुंच चुके थे। महबूब की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, नबी की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा गाड़ा जा रहा है। जरा सोचो तो सही, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है, उन्होंने आका की बारगाह में आके कहा था आका क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा। आका ने फरमाया तेरे गुनाह क्या हैं। कहा आका मैंने बहुत गुनाह किए हैं। फरमाया गुनाह तो बता, मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है, अल्लाह समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह माफ कर देता है। कहा तुम्हारा गुनाह क्या है। तब दहिया कल्बी बोले आका मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरे अंदर 70 घर आते थे और मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया है, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया है। इतना सुनना
تھا। میرے آقا کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا دہیہ کلبی سے کہہ دیجئے کہ وہ اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے آقا نے جب یہ خوشخبری سنائی تو دہیہ کلبی اور رونے لگے۔ فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ کہا آقا ایک گناہ مجھ سے بہت بڑا ہوا ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا میری بیوی پیٹ سے تھی، میری بیوی حاملہ تھی اور میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، اپنی بیوی سے کہہ کے گیا اگر تیرے شکم سے لڑکا پیدا ہو تو محلے میں مٹھائیاں بانٹنا، اگر لڑکا پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو گلا دبا کر کے مار دینا۔ دہیہ کلبی کہتے یہ کہہ کے میں چلا گیا۔ 7 سال کے بعد میں آیا، آنے کے بعد میں آقا میں نے اپنا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ جب بچی نے دروازہ کھولا میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اور اس بچی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ وہ بچی چھوٹی سی میرے پیروں پہ لپٹ گئی، بولی ابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے اپنی ماں سے پوچھتی تھی ابا کب آئیں گے، میں آپ کے بارے میں صبح و شام پوچھتی تھی امی ابا کب آئیں گے۔ دہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور آقا سے عرض کرتے جا رہے ہیں آقا میری بچی نے میرے پیروں کو پکڑ کے کہا ابا آپ نے آتے آتے بہت دیر کر دی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا بیوی یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ کہا میں نے تجھ سے کیا کہا تھا کہ لڑکا پیدا ہو تو اسے زندہ رکھنا، لڑکا پیدا ہو تو محلے میں مٹھائیاں بانٹنا، لڑکا پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کرنا، اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دینا، اس کا گلا دبا کر کے مار دینا۔ دہیہ کلبی نے جب اتنا کہا تو بیوی نے کہا میرے شوہر میں نے جب بچی کو جنم دیا تھا مجھے تمہاری نصیحت یاد تھی، میں اس کا گلا دبانا چاہتی تھی، تب میرے ضمیر نے آواز دی اگر تو نے اس بچی کو مار دیا تو قیامت تک کے لیے ماں کی ممتا سے بھروسہ اٹھ جائے گا، قیامت تک کے لیے کوئی ماں کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا۔ دہیہ کلبی کی بیوی نے کہا اس لیے میں نے اپنی بچی کو نہیں مارا۔ ارے نادان یہ بیٹی ہے، دیکھ اس کا چہرہ دیکھ کیسا پھول سا کھلتا ہوا چہرہ ہے۔ دہیہ کلبی کہتے آقا زمانہ جاہلیت تھا، میرے اندر جہالت اود کر آئی، آقا میں نے اپنی بچی کو گود میں لیا، بیوی کو دھکا دیا، بیوی دور جا کر کے گری، میں کدال لے کر کے چلنے لگا، جب میں چل رہا تھا تو راستے میں میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے کہا ایک دعوت میں جا رہا ہوں۔ بولے جلد بازی میں آقا میں چپل نہیں پہن سکا، میرے آقا میرے پیروں میں کانٹے چبھنے لگے، جب میرے پیروں سے خون نکلا تو میری بیٹی نے خون دیکھ لیا، بولی بابا ابا باپ کا خون بہا کے دعوت نہیں کھانی ہے، باپ کا خون بہا کر کے ہمیں دعوت نہیں کھانی ہے، ابا گھر پہ واپس چلو۔ دہیہ کلبی کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، میں جنگل کی طرف نکل پڑا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، جب میں گڈھا کھود رہا تھا میری بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر کے باہر ڈال رہی تھی، اسے نہیں پتا کہ یہ گڑھا اسی کے لیے کھودا جا رہا ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ آج اس کا باپ جلاد بن چکا ہے، بیٹیوں کا یہ حال مکے میں ہو چکا تھا، ذرا سوچو تو صحیح۔ دہیہ کلبی کہتے آقا میں نے اپنی بچی کو گڑھے میں کھڑا کر دیا، مجھے پسینہ آیا تو میری بیٹی نے اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے میرا پسینہ پوچھا، میرے آقا مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی، اس کے پنڈلیوں تک مٹی پہنچی، میری بیٹی نے ہاتھ اوپر اٹھا کے کہا ابا پیر بھاری ہو رہے ہیں، میرے ابا میرے پنڈلیاں درد سے پھٹی جا رہی ہیں، مجھے اپنی آگوش میں لے لو، میرے ابا میں ابا کہہ کے کس کو پکاروں گی؟ دہیہ کلبی کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، دہیہ کلبی کہتے آقا میں نے مٹی ڈالنا شروع کی، جب میری بچی کے گلے تک مٹی پہنچی تب میری بیٹی سمجھ گئی کہ اس کا باپ اب جلاد بن چکا ہے، اب اس کا باپ اس کو آگوش میں نہیں لے گا بلکہ اسے زندہ دفن کرنے کے لیے آیا ہے۔ پٹی کے زندہ دل مسلمانوں دہیہ کلبی کہتے ہیں اے میرے آقا میری بچی کے جب حلق کی جب آواز دبنے لگی تب اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مولا کب تک بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا رہے گا؟ اے میرے پروردگار جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ ادھر تم جس ہندوستان میں رہتے ہو اسی گنگا ندی کے کنارے پر ایسا دور بن چکا تھا اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس جوان لڑکی کو بھی اسی چتا پہ جلا دیا جاتا تھا، اس کا باپ بھی نگاہوں کے سامنے کھڑا ہوتا، اس بیٹی کا چچا بھی نگاہوں
निगाहों के सामने होता, उस बेटी का भाई भी उसका निगाहों के सामने खड़ा होता। वो गरीब बेचारी कहती मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, मुझे क्यों जलाया जा रहा है, मेरा शौहर चला गया, अरे मेरे बाप मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है। तो बाप कहता है बेटी यही रस्मो रिवाज है, यही रीत चली आ रही है। बेटी मैं सोसाइटी से लड़ाई नहीं ले सकता, मैं अपने खानदान वालों से जंग नहीं कर सकता, बेटी तुझे भी इस चिता पे जलना पड़ेगा। इधर चिताओं पे जलने वाली बेवाएं आसमान के पर्दों की तरफ, पर्दों पर उनकी आवाजें पहुंची। उधर मक्के में दफन होने वाली बच्चियां रो रो करके कह रही थी मौला कब तक जिंदगियां तबाह होती रहेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्हें आज मिला है। अरे ये नारा 1400 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने दिया था। आज तुमने हजारों माओं को चिताओं पे जला दिया, हजारों माओं की चिताएं जला दी, तब तुम्हें आज समझ में आया कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जरा देखो चिताओं पे जलने वाली बेवाएं आसमान की तरफ निगाह उठा के कह रही थी मौला तेरा पैगंबर कब आएगा जो बेवाओं को बचाएगा। मक्के में दफन होने वाली बच्चियां रब की बारगाह में अर्ज कर रही थी मौला कब तक बच्चियां जिंदा दफन होती रहेंगी, कब तक बच्चियों को जिंदा गाड़ा जाता रहेगा, कब तक बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा, कब तक बच्चियों का गला घोटा जाता रहेगा। इधर बेवाएं रो करके कह रही थी मौला कब तक बेवाओं को चिताओं पे जलाया जाता रहेगा। तो ऐ पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खानाए काबा के सामने से, अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद में जब नबी की आमद होती है तो आसमान में एक आवाज बुलंद होती है ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम्हारी तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नस्ल के आला हजरत सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर। वाह कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। मुस्तफा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए गरीब मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए जो परेशान हाल थे वो मुस्कुराने लगे। हमारी परेशानी को दूर करने वाला पैगंबर आ गया। बेटियां कह रही थी हमें बचाने वाला पैगंबर आ गया, बेवाएं कह रही थी हमें जलने से बचाने वाला पैगंबर आ गया। नबी की आमद हुई मक्के की सरजमीन पर, मुस्तफा तशरीफ लाए मक्के की सरजमीन पर। मेरे नबी की आमद पर हर एक खुशियां मना रहा है, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं। जिब्राइल की खुशी का आलम ना पूछो, 3 झंडे लेके आए, एक काबे की छत पे गाड़ा, एक बैतुल मुकद्दस की छत पे गाड़ा, एक हजरत आमिना के मकान की छत पे गाड़ा। एक रिवायत है कि एक काबे की छत पे गाड़ा, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा और दुनिया को पैगाम दे दिया वो तशरीफ लाया है जिसकी सारी कायनात पर हुकूमत होगी, वो आ गया है जिसकी सारी कायनात पर हुक्मरानी होगी। जिब्रील झंडे गाड़ के खुशी का इजहार कर रहे हैं। उधर आदम मुबारकबाद दे रहे हैं, नूह मुबारकबाद दे रहे हैं, इब्राहिम मुबारकबाद दे रहे हैं, इस्माइल मुबारकबाद दे रहे हैं। अरे जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गए हैं। आसमान कह रहा है वो आ गए, जमीन कह रही है वो आ गए, चांद सूरज कह रहा है वो आ गए, सितारे कह रहे हैं वो आ गए। सब खुशी मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। ऐसे आलम में जब इब्लीस को ढूंढा जाता है, जब शैतान को तलाश किया जाता है, तो मक्के के बाहर एक पहाड़ी है जिसे बूक कुबैस कहते हैं। पहाड़ी पर अपना सर मार रहा था। शैतानों ने पूछा अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब इब्लीस ने कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से,
تمہیں پتا نہیں میرے منصوبے کو خاک میں ملانے والا پیغمبر آ گیا, میرے نظام کو درہم برہم کرنے والا رسول آ گیا. ادھر نبی خوشیاں منا رہے ہیں, فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں, انبیاء خوشیاں منا رہے ہیں, جبرائیل خوشیاں منا رہے ہیں. ادھر شیطان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو اے پٹی کے زندہ دل مسلمانوں, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ کی آمد پر جو خوشیاں مناتے ہیں, نبی کی آمد پر جو گھروں کو سجاتے ہیں, نبی کی آمد پر جو اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں, مصطفیٰ کی آمد پر جو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, وہ فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں, نبیوں کی سنت ادا کرتے ہیں. اور نبی کی آمد پر جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ ابلیس کے طریقے پہ چلتے ہیں. میرا امام قیامت تک ان ظالموں کو یہ پیغام دے رہا ہے, اے میرے نبی کی آمد پر اپنے چہرے بگاڑنے والوں, اے میرے نبی کی آمد پر اپنے پیٹوں میں درد محسوس کرنے والوں, احمد رضا قیامت تک سنیوں کو یہ پیغام دیتا رہے گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حق ہے, سبحان اللہ. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آپ حضرات کوئی پریشانی کا سناتے جائیں گے. آپ حضرات لگ رہا ہے بھائی کو دیکھ کے, حضرات بہت اچھا بیان, نبی کی ماشاء اللہ, کیا بات ہے. وقت کوئی زیادہ نہیں ہوا ہے, نبی کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے. نبی کے جلسے میں جب بیٹھا کرو تو محبت کے ساتھ بیٹھا کرو, اور یہ سوچ کے مت آیا کرو کہ ہم فلاں خطیب کو سننے جا رہے ہیں یا فلاں شاعر کو سننے جا رہے ہیں. یہ سوچ کے آیا کرو کہ جلسہ کس شخصیت کے نام سے ہے. ارے آج کے جلسے کو اس نبی سے نسبت ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے. آج کے جلسے کو نسبت اس پیغمبر سے ہے جس کے صدقے میں تمہارا وجود بنا ہے. آج کے جلسے کو نسبت اس نبی سے ہے جس کے صدقے میں تمہیں بولنے کے لیے زبان ملی. آج کے جلسے کو نسبت اس نبی سے ہے جس کے صدقے میں تمہیں کھانے کو کھانا ملا. اسی نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر کے نبی کی محبت میں بیٹھا کرو, خطیب اور شاعر کی محبت میں مت بیٹھا کرو. آج میں ہوں, کل میری جگہ کوئی اور یہاں پر بولنے کے لیے آئے گا. اس نبی کی محبت میں بیٹھو گے تو قیامت کا دن ہوگا. میری محبت میں میرا ذکر سننے کے لیے بیٹھے تھے, پروردگار میری محبت کی وجہ سے انہیں جنت عطا فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, غوث کا دامن, مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد, آقا کی آمد, نعرہ تکبیر. واہ کیا بات. لیکن آج انسان کی ذہنیت بدل گئی, آج انسان کی سوچ بدل گئی. بس اس کو ہنسی مذاق کی باتیں جتنی زیادہ سناؤ گے اتنی ہی زیادہ وہ خوش ہوگا اور اس کو وہی چیز زیادہ پسند آئے گی. تم نہیں جانتے کہ ہمارے نبی نے کیا پیغام دیا, تم نہیں جانتے ہمارے نبی نے کیا درس دیا, تم نہیں جانتے کہ ہمارے نبی نے کیا سبق دیا. اب بھی سدھر جاؤ, اب بھی وقت ہے. دنیا تمہیں مٹانے پہ تلی ہے, سب طرف سے نظریں مسلمانوں پہ ٹکی ہوئی ہیں اور تم آج آپس میں بٹے ہوئے ہو. بس تم کو گلیوں میں ہنسی مذاق کرنے کے لیے مل جائے. تم نہیں جانتے سب کی نظریں تمہارے اوپر ٹکی ہوئی ہیں. آج اگر تم ایک نہیں ہوئے اور اپنے نبی کا دامن تم نے سچائی کے ساتھ نہیں پکڑا تو وہ دن دور نہیں ہے. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے سنی مسلمانوں, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اس لیے نبی کی محبت میں بیٹھو, نبی کے عشق میں بیٹھو, نبی کے پیار میں بیٹھو. مدینے والے مصطفیٰ کی آمد مکے کی سرزمین پر ہوئی. نبی مکے میں تشریف لائے, بیوائیں مسکرانے لگی, بچیاں مسکرانے لگی, ضعیف مسکرانے لگے, کمزور مسکرانے لگے, غلام مسکرانے لگے. آ گیا وہ پیغمبر, آ گیا جو ہمیں غلامی سے نجات دے گا, آ گیا وہ پیغمبر جو ہماری بچیوں کو بچائے گا. اللہ اکبر. جب میرے آقا ماں کے شکم میں تھے, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. جب 6 سال کی عمر ہوئی, حضرت آمنہ نے کہا, بیٹا اپنے دادا عبد المطلب سے پوچھو, ہمیں عبداللہ کی بہت یاد آ رہی ہے, ہم ذرا ان کے پاس جانا چاہتے ہیں. میرے آقا اپنے دادا کے پاس تشریف لائے اور اپنے دادا سے کہا, دادا ہم یثرب جانا چاہتے ہیں. عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے. کہا ہماری امی بھی جائیں گی. کہا ٹھیک ہے. حضرت عبد المطلب نے باندی ام ایمن کو ساتھ میں کر دیا. یہی بات بیان کر کے تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں. باندی ام ایمن
ایمن ہیں, میرے آقا ہیں, اور حضرت آمنہ ہیں. 3 لوگ جا رہے ہیں. جب مقام ابوا آتا ہے, مکے اور مدینے کے بیچ میں جگہ ہے, جب مقام ابوا میں پہنچنے کے بعد میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہوئی ہے, قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون بیمار ہوئی ہے. حضرت آمنہ پہ وہ وقت آیا جو سب سے آنا ہے, وہ گھڑی آئی جو سب سے آنی ہے, وہ ٹائم آیا جو سب سے آنا ہے. جب جاکنی کا عالم طاری ہوا, حضرت آمنہ جب لیٹی ہوئی تھی تو میرے آقا نے اپنی ماں کے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیا اور میرے آقا اپنی ماں کا سر دبانے لگے. جنت کی حوروں نے کہا یا رسول اللہ, آپ کو یہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آقا ہمیں اجازت دے دیں, ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں, ہم آپ کی ماں کا سر دبا دیں. تو میرے نبی کا کردار بول رہا تھا, نبی کا کیریکٹر بول رہا تھا, نبی کی سیرت بول رہی تھی, نبی کا اسوہ حسنہ بول رہا تھا کہ ماں کی خدمت کا حق نرسوں نوکرانیوں کی ڈیوٹی لگا کے ادا نہیں ہوتا ہے. ماں کی خدمت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. نبی اپنی ماں کا سر دبا رہے ہیں, میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. مشفقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے, شفیقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے. نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے, حضرت آمنہ کے چہرے پر گرے. حضرت آمنہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا شہزادہ رو رہا ہے. حضرت آمنہ نے اپنا ہاتھ نبی کے چہرہ انور پر پھیر کے کہا, مت رو میرے لال, آنسو مت بہا میرے لال, تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے. اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو بچے کو کتنے لوگ ڈھارس دینے کی بات کرتے ہیں, کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بچے کو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں. اگر کسی کا باپ انتقال کر جائے, چچا کہتا ہے مت رو میرے بھتیجے, ابھی تیرا چچا موجود ہے. تاؤ کہتا ہے مت رو میرے بھتیجے, تیرا تاؤ موجود ہے. دادا کہتا ہے تیرا دادا ابھی موجود ہے. خالو الگ سہارا دینے کی بات کرتا ہے, پھوپا الگ سہارا دینے کی بات کرتا ہے, خاندان والے الگ سہارا دینے کی بات کرتے ہیں. قربان جاؤ مدینے والے مصطفیٰ پر, قربان جاؤ دونوں عالم کے مالک و مختار پر. باپ کا سایہ تو تبھی سر سے اٹھ گیا تھا جب ماں کے شکم میں تھے, اور جب 6 سال کے ہوئے تو ماں بھی رخصت ہونے والی ہیں. کوئی نہیں ہے جو سہارا دینے کی بات کرے, کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ محمد ہم تیرا ساتھ دیں گے. اللہ اکبر. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلے. حضرت آمنہ نے میرے نبی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا, بیٹے تو رو مت, تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہے. تو آنسو مت بہا, تو آنسو بہانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے آیا ہے. بچے ماں باپ کی موت پر اس لیے روتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد میں بے سہارا ہو جائیں گے. میرے لال تو کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے, تیرا خدا تیرا سہارا ہے اور تو ساری خدائی کا سہارا ہے. میرا امام پکار کے کہتا ہے, غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے, غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. میرے آقا کو حضرت آمنہ نے سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میں کہا, بیٹے محمد ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی کو فنا ہو جانا ہے. میرے لال و ذکر باپ, میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا. وہ بلد توہرا, اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا, میرا چرچا کبھی ختم نہیں ہوگا, میرا نام کبھی نہیں مٹے گا. میرے لال تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. میرے لال تیرا چرچا مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک ساری دنیا میں ہوگا. میرے آقا کی والدہ نے جب اتنا کہا کہ بیٹے میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا, تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. میرے صحابہ, میرے آقا کے صحابہ نے ایک مقام پر دیکھا, آقا مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا, آقا آج آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا, آج مجھے میری ماں کے وہ آخری جملے یاد آ رہے ہیں جو میری ماں نے مجھ سے آخری وقت میں کہے تھے. میرے آقا کے صحابہ نے عرض کیا, آقا کیا کہے تھے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا, میری ماں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر کے کہا تھا کہ میرے بیٹے میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا, میرا نام کبھی نہیں مٹے گا, میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. مجھے وہ ماں کے جملے یاد آ رہے ہیں. میرے نبی سے جب حضرت آمنہ نے یہ جملے کہے, اس کے بعد حضرت آمنہ کی آواز خاموش ہو گئی. میرے نبی اپنی امی کے کانوں کے قریب اپنے مبارک لبوں کو لے جا کے کہتے ہیں, امی اور بولو نا, امی اور بولو نا, امی اور کہو نا. حضرات 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا. علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں,
اپنی کتاب مدارج النبوت میں کہ اگر آقا ایک مرتبہ اور کہہ دیتے تو اسرائیل علیہ السلام کو میرے نبی کی والدہ کی روح ان کے جسم میں واپس کرنا پڑ جاتی، اس لیے 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا امی اور بولو نا۔ حضرت آمنہ نے وصال سے پہلے میرے نبی کو اپنی گود میں اٹھا کر کے شانی کو بوسہ دے کر کے ام ایمن کو میرے آقا کو اٹھا کر کے دیتے ہوئے کہا تھا ام ایمن آج سے میرا محمد تیرے حوالے ہے، اسے سردار مکہ کے پاس حفاظت سے پہنچا دینا، اسے سردار مکہ کو دے دینا، میرا محمد اب تیرے حوالے ہے، میرے محمد کو دیواروں سے ہاتھ لگا کر رونے مت دینا۔ ام ایمن کہتی ہے جب میں محمد کو لے کر کے چلی انہی پتھریلی وادیوں میں حضرت آمنہ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ ام ایمن کہتی ہے میں جب لے کر کے پہاڑی پر چڑھی تو آقا میرے پاس سے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ گئے اور میرے آقا کو اتنا روتے ہوئے دیکھا۔ ام ایمن نے خود بیان کرتی ہے کہ میں نے آج تک کسی کو اتنا پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کتنی محبت کرتے ہیں میرے نبی اپنی ماں سے، کتنا پیار کرتے ہیں میرے نبی اپنی ماں سے۔ میرے بھائیو اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، یہ بوڑھے ماں باپ تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ جس دن یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو کوئی سہارا دینے کی بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ ماں باپ کا سایہ کیا ہے یہ ان بچوں سے پوچھو جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، کیسے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کیسے اپنی زندگی کاٹتے ہیں۔ ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لو۔ نبی فرماتے ہیں تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیری جہنم بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا کیسے؟ فرمایا اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو اللہ جنت دے گا، اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کو بڑھاپے میں ستایا تو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ میرے آقا نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ماں باپ کے تعلق سے، آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اس لیے یہ ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ کی عزت کر لو، کیونکہ ماں باپ بچپن سے لے کر کے جوانی تک پوری زندگی تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں اچھا کھلاتے اچھا پہناتے ہیں، اور جب وہی ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جاتے، جب انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت پڑتی ہے تو تم اپنا بستر الگ لے کر کے چلے جاتے ہو۔ کیا جواب دو گے قیامت میں اپنے رب کو؟ کون سا منہ لے کے جاؤ گے محبوب داور کے سامنے؟ کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے شافع محشر کے سامنے؟ اس لیے اے میرے بھائیوں ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ کی عزت کر لو۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ام ایمن کہتی ہے میں نے جتنا محمد کو پھوٹ پھوٹ کے اپنی ماں کی قبر پہ روتے ہوئے دیکھا تھا اتنا میں نے آج تک کسی بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ میرے نبی کی اپنی ماں سے محبت تھی، یہ میرے نبی کا اپنی ماں سے پیار تھا۔ اگر ماں 100 بد دعائیں کرتی ہے تو اللہ 99 رد کر دیتا ہے، ایک قبول کرتا ہے۔ اللہ 99 قبول کر لیتا ہے اور ایک رد کر دیتا ہے، اور اگر ماں 100 دعائیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ 99 قبول کر لیتا ہے اور ایک رد کر دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ اپنے اولاد کو سچے دل سے بد دعا نہیں دیتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، پہلی محبت ہے دنیا میں ماں باپ کی جو بدلہ مانگتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ اس لیے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ مشکل سے چند بچوں کو پالا تھا جتن سے، بڑھاپے میں محنت کا صلہ ان سے نہ پائی، ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہیں آئی۔ اپنے ماں باپ کی عزت کر لو، ماں باپ کی قدر کر لو۔ میرے آقا اپنے ماں باپ سے محبت کرنے کا سبق دے رہے ہیں۔ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس سے آگے کا بیان میں آپ کو نبی کی سیرت کا سناؤں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا، در سنانے والا بنا کر کے بھیجا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا۔ آپ اپنے رب کے حکم سے بلاتے ہیں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے، ہا نے کہا حامی و ناصر آ رہا ہے، دال نے کہا
دو جہاں کا مالک و مختار آ رہا ہے، زال نے کہا ذی علم و ذی حشم آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زحمتوں کو دور کرنے والا آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، سعاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زواد نے کہا ضعیفوں کی مدد کرنے والا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، مطہر آ رہا ہے، اور زا نے کہا ظاہر و باطن آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کی مدد کرنے والا آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی و رہبر آ رہا ہے، اور یا نے کہا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے